سال کے بہترین دن۔ بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کسی بھی دن کیے گئے نیک اعمال ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے محبوب تر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اور جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور ان میں سے کچھ بھی سلامت لے کر نہ لوٹا۔ اس کی عظیم فضیلت کی وجہ سے ہمارے پاک رب نے اس کی قسم کھا کر کہا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، یہ ذو الحج کے 10 دن ہیں۔ ابن کثیر نے کہا، اور یہ صحیح ہے، اور انہی میں عرفہ کا دن بھی شامل ہے، جس میں اللہ تعالی نے دین کو کامل کیا اور مومنین پر نعمت کو یہ کہہ کر مکمل کیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یہی ہے وہ دن جس کا روزہ 2 سالوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اسے اس کے پچھلے اور اگلے سال کا کفارہ بنائے گا۔ بہت سے مسلمان ان مبارک ایام کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان میں تو اطاعت میں جد و جہد کرتے ہیں اور عشرہ ذو الحج کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا، عشرہ ذو الحج اور رمضان کے آخری عشرہ میں سے کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ذو الحج کے 10 دن رمضان کے 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذو الحج کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اگر بھلا اور سمجھدار آدمی اس جواب پر غور کرے تو اسے شافی اور کافی پائے گا، کیونکہ عشرہ ذو الحجہ سے بڑھ کر عمل کا کوئی دن اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور ان میں یوم عرفہ، یوم النحر، یوم الترویہ ہے، اور جہاں تک رمضان کی 10 راتوں کا تعلق ہے، یہ جاگنے کی راتیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ کر گزارتے تھے، اور جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بس جو بھی اس تفصیل کے بغیر جواب دیتا ہے وہ صحیح دلیل نہیں دے سکتا۔